سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت، جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اپنے اس کلام میں اعلان کر رہا ہے کہ پھر بالتحقیق بالضرور سوال کیا جائے گا اس قیامت کے دن ایک بڑی نعمت کے بارے میں۔ اللہ قیامت میں نعمت عظمیٰ نعیم کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ نعمت کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ منعم کا استعمال ہوتا ہے، ایک نعمت دہندہ ہوتا ہے اور ایک نعمت گیرندہ ہوتا ہے، ایک نعمت لینے والا ہوتا ہے اور ایک نعمت دینے والا ہوتا ہے، اور ایک نعمت ہوتی ہے یعنی دینے والا کچھ دے رہا ہے، وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے اس باب میں نعمت کہا گیا ہے۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اور کیا دیا گیا ہے، یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ جب تک نعمت کا احساس نہ ہو کہ یہ نعمت ہے اور اس کی کیفیت اور حیثیت کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ میرے ہاتھ پیر سالم ہیں، اس وقت تک مجھے ان کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک میں کسی اپاہج کو نہ دیکھ لوں۔ میری آنکھیں موجود ہیں، مجھے نظر آتا ہے، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس وقت تک قابل قدر شمار نہیں ہوتی جب تک کہ میں ان لوگوں کو نہ دیکھ لوں کہ جو ان سے فاقد ہیں، ان سے محروم ہیں۔ نابینا کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، بیماروں کو دیکھ کر شفا کا اندازہ ہوتا ہے، صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بدنی ظاہری نعمتوں کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، کیا قیمت ہے ان کی، تو شاید ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی اپنی آنکھ دینے کو تیار نہ ہوں، شاید ہم بھاری قیمت دینے کے بعد بھی اپنا ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوں۔ ہاں، ممکن ہے دینے کو تیار بھی ہو جائیں کسی چیز کے عوض، مگر وہ یقیناً اس سے بڑی نعمت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بدلے میں ہمیں ملنے والی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک ایک نعمت جسے قرآن نے، اللہ نے اپنے کلام میں پکار کر ہمیں کہا، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے، لا تحصوہا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے ظاہری بدن اور اپنے اس ایک بالش کے چہرے کو اگر ہم آئینے میں جا کر دیکھیں تو اس چہرے پر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ اتنی بے بہا ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے بہا یعنی بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو، اس کے کیا بہا، بھاؤ بھی ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا تھا، فارسی میں بہا، بے بہا یعنی ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی عوض ہی نہیں ہے۔ اور جتنا نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی، میں نے آپ کو اس جملے کے لیے اب تک زحمت دی ہے، اب تک جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے ہے، جتنی نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی اتنا منعم کا شکریہ شدید ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنے پاس موجود نعمتوں کو جب سمجھ لوں کہ یہ ہے کیا، ان کی قیمت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر میرے نزدیک روشن ہو جائیں کہ یہ ان کی قیمت اور ان کی حیثیت کیا ہے، تو پھر دینے والا اتنا ہی میرے نزدیک معتبر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دی کس نے ہے بھائی، اور جس نے دی ہے وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ وہ دے کر معاذ اللہ باز نشست، وہ دے کر معاذ اللہ بے اختیار نہیں ہو گیا، وہ دینے کے بعد معاذ اللہ مجبور نہیں ہو گیا۔ وہ دینے والا، وہ منعم مطلق، وہ ذات کردگار، وہ ذات اقدس الہ، وہ دینے کے بعد مجبور نہیں ہوا ہے کہ واپس نہیں لے سکتا، وہ لینا بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب وہ ایک لمحے میں، ایک جنبش قلم پر، ایک ارادہ تقدیر کے اوپر جب وہ ہماری ساری جان لے لیتا ہے تو آنکھیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں، ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں، پیر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر مانگے دی تھیں، وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دیا تھا، ان سب چیزوں کو وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے میں اپنے پاس موجود نعمتوں پر غور کرتا چلا جاؤں گا، ایسے ایسے منعم کا شکریہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا گنی ہے، نعمتوں کو گنی ہے۔ ہم تو پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے، ہمیں تو پہلے سمجھا دیا گیا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ ہم جس جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں وہاں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے، ہم جس بات کو سوچ رہے ہیں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے، بس جب اللہ کی نعمتوں کی تعداد اتنی ہے تو ہم شمار جب نہیں کر سکتے تو پھر شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بس ہمیں اتنا کہا گیا ہے کہ تم منعم کا شکریہ ادا کرو اور اپنی حاضری اپنے رب کی بارگاہ میں بر وقت رکھو۔ تمہاری جانب سے نعمتوں کے بدلے میں برابر کا شکریہ نہیں چاہتے، ہم تمہارا خلوص نیت چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو انگنت سجدے تو تم کر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں اتنا ہی تو تم ہماری بارگاہ میں حاضریاں نہیں دے سکتے۔ لہٰذا
شکریہ ادا کرنے والا جتنا خلوص بڑھاتا چلا جائے گا، اس کا شکریہ اتنا ہی وزنی ہوتا چلا جائے گا۔